یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر آج تمام جن بندوں کو مفت میں پیٹرول مل رہا ہے سرکار کی طرف سے، اگر وہ بند بھی کر دیا جائے اور حکومت اس کا بینیفٹ ہمیں دینا چاہے تو 2 سے 3 روپے سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 22 کروڑ عوام یہ تیار کر لے کہ جی ہم نے پیٹرول کی بچت کرنی ہے، کم سے کم پیٹرول استعمال کرنا ہے، تو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو دوستو، حضرت علی کا قول ہے کہ جب ان کے دسترخوان پر 2 سالن ہوتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا۔ ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں، ابھی جیسے سری لنکا کا واقعہ ہے کہ ملک دیوالیہ پن کا شکار ہو گیا، انہوں نے کھانے پہ زیادہ زور رکھا اور کام کرنے پہ کم۔ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنا طرز زندگی ایسا بنا لیا ہوا ہے، ہمیں قدم قدم پر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ جب پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو پیسے تو محدود ہوتے ہیں، تو وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ختم ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی اپنائیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی پیدا کی ہیں جن پہ کوئی خرچ نہیں آتا۔ مثلا مارننگ واک پہ کوئی خرچ نہیں آتا، اگر آپ پیدل کسی جگہ پر چلے جائیں تو اس پہ کوئی خرچ نہیں آتا۔ آپ نے اگر 2 کلومیٹر دور جانا تو پیدل چلے جائیں، اس پہ کوئی خرچ نہیں آتا۔ تو ہم لوگوں نے کیوں ایسی چیزوں کو اپنی مجبوری بنا لیا جس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں؟ اصل میں ہر بندہ دوڑ میں لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو ہم ٹائم اپنا فضول کاموں میں، فیس بک پر، ٹی وی پہ خرچ کرتے ہیں اور وہ تب بیٹھے رہتے ہیں، تو اسی ٹائم کو اگر ہم کنزیوم کر کے تو پیدل چلے جائیں کسی جگہ پر، مثلا سبزی لینے کے لیے، دالیں لینے کے لیے سبزی منڈی میں چلے جائیں، تو وہ ہمارے بہت ساری چیزوں میں ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ آج کل ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے جی سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ جناب یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جناب بیوروکریٹس ہیں اور یہ جو سارے ہیں، یہ اپنی ان کو جو مفت پیٹرول ملتا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ مفت پیٹرول جو ان کو مل رہا ہے نا، ہماری اوورآل اکانومی کا پیٹرول کا جو کنزمپشن ہے اس کا 2% بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کا پیٹرول بند بھی کر دینا تو 22 کروڑ عوام جو پیٹرول استعمال کر رہی وہ کدھر جائے گا؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر آج تمام جن بندوں کو مفت میں پیٹرول مل رہا ہے سرکار کی طرف سے، اگر وہ بند بھی کر دیا جائے اور حکومت اس کا بینیفٹ ہمیں دینا چاہے تو 2 سے 3 روپے سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 22 کروڑ عوام یہ تیار کر لے کہ جی ہم نے پیٹرول کی بچت کرنی ہے، کم سے کم پیٹرول استعمال کرنا ہے، تو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا پیٹرول بچا لیں کہ دنیا میں مفت میں پیٹرول دینے کو راضی ہو جائے۔ آپ نے یہ مثال دیکھی کہ جب کورونا آیا تھا تو پیٹرول استعمال ہونا بند ہو گیا، تو کمپنیز کے پاس پیٹرول کو سٹور کرنے کی جگہ نہیں تھی اور مفت میں پیٹرول دینا شروع کر دیا کہ ان کے پاس، تاکہ ان کی سٹوریج جو کیپیسٹی ہے وہ اوور نہ ہو۔ تو یہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جناب اگر کسی چیز کا ہم استعمال بائیکاٹ کر دیں یا استعمال قطعی طور پہ بند کر دیں تو وہ چیز سستی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اس میں لوگ منوپلی پیدا کرتے ہیں، اجارہ داری قائم کرتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو چیز خود بخود سستی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، حضرت علی کا قول ہے کہ جب ان کے کھانے ان کے ٹیبل پر یا ان کے دسترخوان پر 2 سالن ہوتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، دوسرا سالن کسی کا حق کھانے جیسا سمجھتے تھے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہماری ٹیبل پر 3 قسم کی ڈشز نہیں ہوں گی ہمارا کھانا نہیں بنتا۔ اس سے اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے، ہم بہت سارا کھا لیتے ہیں، اننیسیسری کھا لیتے ہیں، جو کہ معیشت پر ایک اور بوجھ ہوتا ہے۔ سادہ چیزیں اپنائیں، نیچرل چیزیں اپنائیں، بغیر کم سے کم پکی ہوئی چیزیں اپنائیں۔ چائنیز کا آپ دیکھ لیں، ان کی اکانومی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے بہتر ہونے کی، وہ کوئی مرغ مسلم نہیں، انہوں نے جیب میں سوئیاں نوڈلز ڈالی ہوتے ہیں، جہاں مرضی بوائل کر کے کھا لیتے ہیں۔ ہم جب تک 10 قسم کے مسالے نہ ڈالیں، اس کے اندر گھی نہ ڈالیں اور اس کو بھونے نہ، تب تک ہمیں مزہ نہیں آتا اور وہ ہماری صحت بھی خراب کرتی۔ مہنگائی رکنی نہیں ہے، مہنگائی وقت کے ساتھ مزید بڑھتی جانی ہے، ہمیں خود کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہو۔ جو قوم صرف کھانے پہ لگی رہتی ہے اور کام پہ نہیں لگتی، اس کا انجام پھر تباہی ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں، ابھی جیسے سری لنکا کا واقعہ ہے کہ ملک دیوالیہ پن کا شکار ہو گیا، انہوں نے کھانے پہ زیادہ زور رکھا اور کام کرنے پہ کم۔ جیسے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ
باتیں کم ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ ہماری قوم کی یہی ہے کہ ہم ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کام میں ہمارا دل نہیں لگتا، جب کام میں دل نہیں لگتا تو پھر کام ہم کیا خاک کریں گے۔ تو اب بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں اتنی نعمتیں دی ہیں اور کچھ چیزیں اتنی سستی ہیں کہ جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، لیکن وہ ہم نے ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ کیا کھا رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کھانے میں بھی بڑے آگے ہیں، ہم پہننے میں بھی بڑے آگے ہیں، ہم جناب سفر کرنے میں بھی بڑے آگے ہیں۔ اپنی خواہشوں کو محدود رکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے کہ نفس کی ایک خواہش پوری کر دو تو یہ دوسری کی تمنا کرتا ہے۔ ہم اپنے نفس کی جتنی خواہشیں پوری کریں گے یہ اور کی تمنا کرے گا۔ ہمارا نفس، ہمارا جسم یہ سست الوجود ہے بائی نیچر، اس کو کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کے منہ پر کی چھاتی پر کچھ رکھ دیا جائے اور کو کہا کہ ہلے بغیر کھاؤ تو وہ اس کے لیے بڑا کمفرٹیبل ہوگا۔ ہم سب لوگوں نے اپنے گرد ایک کمفرٹیبل زون قائم کر لیا ہوا ہے، اس سے باہر آنا نہیں چاہتے، اور وہ پھر زون اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ اس سے پھر دوسرے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارا حلقہ احباب خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا جسم بھی کمفرٹیبل زون میں رہتے ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا کسی چیز کا والیوم یا حجم زیادہ ہوتا ہے اس پہ اٹیکنگ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ایک ہاتھی کی مثال لے لیں، اس پہ حملہ آور بھی اس کے جسم کے مطابق ہوں گے، اور ایک چونٹی کی مثال لے لیں، اس پہ بھی حملہ آور اس کے جسم کے مطابق ہوں۔ جتنا اپنا والیوم بڑھاتے جائیں گے، اپنا حجم بڑھاتے جائیں گے جسمانی طور پر، معاشی طور پر، تو ہمارا حجم اتنا بڑھتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس اس حجم کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور اس حجم کو خوراک دینے کی جگہ نہیں ہوگی، تو وہ دن پھر تباہی کا ہوگا۔ حکمرانوں کو الزام دینے سے بہتر ہے اپنے آپ کو درست کریں، اپنی چیزوں کو درست کریں، کم چیزوں کی عادت ڈالیں، کم اننیسیسری بے جا خریداری نہ کریں، مہنگے موبائل نہ رکھیں اگر سستے موبائل سے کام چل جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنی اکانومی خود خراب کی ہوئی ہے، اپنی معیشت خود خراب کی ہوئی ہے، اس کو درست ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ اس کے لیے اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے۔ جتنی گالیاں ہم حکمرانوں کو دیتے ہیں، اگر اسی وقت میں ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔